بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی دونوں شہزادے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا جان کی گود میں چڑھ گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو لے کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ دونوں ننھے شہزادے اپنے نانا کے کندھوں سے نیچے آئے اور گھر کے صحن میں پھر سے کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کشتی لڑنا شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر شوق سے ننھے شہزادوں کو دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن سے فرمانے لگے، حیا حسن حیا، حیا حسن حیا، یعنی حسن ایسے لڑو، یعنی حسن حسین کو ایسے پکڑو۔ جب آپ کی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے پیارے بابا جان حسن کا ساتھ دے رہے ہیں، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے بابا جان، حسن تو حسین سے بڑا ہے، آپ کو تو چھوٹے کا ساتھ دینا چاہیے، جبکہ آپ بڑے کی طرف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اس کشتی میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام حسین کے ساتھ ہیں۔ وہ امام حسین کو کہہ رہے ہیں کہ تم حسن کو ایسے پکڑو، ایسے کرو اور اس طرح سے لڑو، لہٰذا حسن اکیلا پڑ گیا، اس لیے میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان دونوں ننھے شہزادوں سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ اولاد کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی پاک اولاد آپ کی طرف منسوب ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدے میں ہوتے تو دونوں ننھے شہزادے آ کر کندھوں پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے پر بٹھا لیتے۔ یہ وہی بچہ تھا جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگہداشت میں پلنا تھا، تاکہ اس کو اس جنگ کے لیے تربیت دی جائے جو کہ میدان کربلا میں لڑی جانی تھی، اور آپ کا نواسا اپنے خون سے حق اور باطل میں فرق کرنے والا تھا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل سے طویل تر کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت یہ بیان کی ہے کہ جو خصوصی طور پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنے خوش کس لیے نظر آ رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین علیہ السلام گلی میں کھیل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین علیہ السلام ادھر ادھر بھاگنے لگے اور آپ ان کو پکڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر کے اوپر رکھا اور دوسرا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی ٹھوڑی مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس قول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام
سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارض میں بلند کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ یہ دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان دونوں شہزادوں کا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا۔